بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت 183 سے 188 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے 4 موضوعات آنے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا موضوع، اس میں اللہ رب العزت نے یہود کا ایک جھوٹا بہانہ اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے ایک بہت عظیم آیت ہے، بہت بڑا سبق اس کے اندر ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو حقیقی کامیابی ہے اس کا راز بتا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو موضوع آئے گا وہ صبر اور تقوی کے حوالے سے ہے، اور آخری موضوع جو آج ہمارے سامنے ہے وہ یہود کی ایک بدعہدی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو ان آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے یہود جو ہیں، یعنی جیوز جن کو کہا جاتا ہے، اہل کتاب میں سے، ان کا ایک جھوٹا بہانہ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین وہ لوگ جو قالو ان سب نے کہا، جیسے قالا وہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قالو زیادہ جمع کے لیے، قالو ان سب نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے یا اللہ عہدہ اس نے عہد لیا، الینا الا طرف، یعنی ٹورڈز جس کو انگلش میں بولتے ہیں، الینا ہماری طرف یا ہم سے، یعنی اللہ رب العزت نے ہم سے ایک پکا عہد لیا ہے، اللہ کے نا نؤمنا، جو ایمان لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں یا مومن لفظ بولتے ہیں، تو اصل میں اسی جیسا یہ لفظ ہے کہ ہم ایمان لائیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں، کہ نہ ہم ایمان لائیں، لرسول لی کے لیے، یا یہاں پر لیے کا سے مراد یہاں پر ہے، رسول رسول کے لیے، یعنی رسول پر، کہ ہم رسول کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ اور یہاں پر رسول یہ نکرہ ہے، یعنی ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ نکرہ اور معرفہ کی بات کرتے رہتے ہیں۔ رسول یہ جو آخر میں لام کے نیچے جو 2 زیریں ہیں، جب بھی کسی بھی ناؤن جو ہے، اسم جس کو کہتے ہیں ناؤن، اس کے نیچے زیریں ہوں، ڈبل زیر یا ڈبل زبر یا ڈبل پیش ہو، تو اس کو نکرہ کہتے ہیں، یعنی جسے کامن ناؤن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پراپر ناؤن اگر اس کے شروع میں الف لام لگ جائے تو وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کامن ناؤن، اس میں نکرہ لایا گیا ہے، یعنی کوئی بھی رسول اللہ، یعنی یہاں پر یہ یہودیوں کا ایک قول بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے ایک پکا عہد ہم سے لیا ہے، کیا اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے کسی بھی رسول پر۔ تو نکرہ رسول کہہ کر یہاں پر کسی بھی رسول کا معنی اس میں پیش کیا گیا ہے، یعنی جب بھی کوئی چیز کامن ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس میں کامن، یعنی بہت سارے لوگ شامل ہیں، کامن ہے، وہ خاص کسی ایک کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر معنی کسی کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ، یا یہاں تک کہ، انٹل یاتینا، یاتی وہ لائے، نہ ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، بھی ساتھ قربانی، اور قربانن یہ بھی اصل میں نکرہ ہے، یعنی وہ ایک قربانی لائیں، تأکلہ کہ اس کو کھائے، تأکلو اکل یأکلو، اکل کہتے ہیں کھانے کو، اس کو کھائے، النار آگ، یعنی جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی کہ جس کو آگ کھا جائے وہ پیش نہ کریں ایک معجزے کے طور پر، تو اس وقت تک ہم کسی رسول کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ کل تو آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم رسول، قد یقیناً تحقیق، جاء آئے، کم تم سب کے پاس، رسول یہ رسول کی جمع ہے، رسول کوئی رسول، اور رسول جمع یعنی کئی رسول، اور اس میں بھی یہاں پر رسول کہہ کر اس کو خاص نہیں کیا بلکہ کہا کہ کئی رسول آ چکے ہیں، من قبلی، من سے، قبلی مجھ سے پہلے، قبل پہلے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ 2 دن قبل ایسا واقعہ ہوا، تو قبل یہ وہی لفظ ہے، اور قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات بینات کے ساتھ، بین کہتے ہیں بڑی واضح اور کھلی صاف ستھری اور بڑی آسان، جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، دکھائی دے جائے، یعنی ایسی نشانیوں کے ساتھ، ایسے دلائل کے ساتھ، یقیناً پہلے بھی رسول آ چکے ہیں،
کئی رسول اللہ ان کو بھیج چکا ہے. وبالذی اور بی ساتھ الذی وہ جو یعنی اس معجزے کے ساتھ جو کل یعنی تم نے کہا، اور کل کا مطلب ہوتا ہے کہو، اور تم یعنی تم نے جس کو کہا، یعنی جو معجزے تم نے بیان یہاں پر مانگا ہے جو معجزہ. اور یہ کیا معجزہ مانگا گیا اوپر آیت کے اندر ہے کہ وہ قربانی ایک یعنی اگر وہ قربانی پیش کی جائے تو اس کو آگ کھا جائے. تو یہ ایک معجزے کے بارے میں بات یہاں پر کی جا رہی ہے. وبالذی قلتم اور اس معجزے کے ساتھ جو تم نے کہا. فلما یعنی جب ایسے رسول آ گئے اور انہوں نے جو معجزہ تمہاری ڈیمانڈ تھی اس کو پورا بھی کر دیا. پس لما کیوں، لما یہ کیوں یعنی جیسے وائے ہم کہتے ہیں تو پھر کیوں قتلتموہم تم نے ان کو قتل کیا. یعنی تم لوگ تو ایسے جھوٹے لوگ ہو کہ جب تمہارے سامنے یہ بینات واضح دلائل تمہارے مانگے ہوئے معجزے وہ آ بھی گئے تو تم نے کیا کیا، قتلتو تم نے قتل کیا، قتلتمو ان سب کو، ہم یعنی انہیں ان نبیوں کو تم نے قتل کیا. ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. پس ان اگر کذبوکا کذبا یعنی یہ تکذیب کرنا، جھٹلانا، کذب بیانی کرنا، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں. فَإِن پھر اگر کذبو وہ جھٹلائیں کا آپ کو، یعنی یہ اگر یہود و نصارہ جو ہیں یہی جو کفار اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتے، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ کے پیغام کو نہیں مانتے یا آپ کو رسول نہیں مانتے، فقد پھر یا تو ہینس لہذا سو ہم یہ سب لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. قد تو یقیناً کذبا جھٹلائے گئے ہیں، رسول بہت سے رسول، کئی رسول، من قبلی کا من سے قبلی پہلے کا آپ سے، تو آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا ہے. آنا جاؤ وہ سب آئے، وہ سب لا چکے ہیں یا آئے ہیں، بالبینات بینات کے ساتھ. یہ اوپر بھی بینات ہم نے یہی لفظ پڑھا ہے، یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ وہ بھی آئے تھے. والزبری اور نہ صرف دلائل کے ساتھ بلکہ صحیفوں کے ساتھ. زبر یہ جو ہے زبور کی جمع ہے، زبور اور اس کی جمع زبر، تو وہ بھی صحیفوں کے ساتھ یا زبر کے ساتھ آئے تھے. اور الکتابی اور بعض ان میں سے کتابوں کے ساتھ آئے تھے، اور اس کی ہم آگے ڈیٹیل پڑھیں گے. بعض کتابوں کے ساتھ آئے. المنیر منیر روشن، نور والی. نور ہم کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو. منیر یعنی روشن، جو روشن کر دے، جو خود بھی روشن ہو اور اس سے دوسری چیزیں بھی روشن ہو جائیں. تو یہ دو آیات ہمارے سامنے ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا مختصر جو ہے لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ جو اللہ رب العزت نے جہاں سے آج کی آیات کا آغاز کیا ہے، اللہ جینا قالوا ان اللہ عہد الینا، تو یہ اصل میں ان کا ایک دوسرا اعتراض ہے، اور یا اعتراض کہہ لیں یا اس کو ایک جھوٹا بہانہ کہہ لیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں پیش کیا. کیونکہ ایمان انہوں نے لانا نہیں تھا تو ایک بہانے وہ مختلف طرح کے بنا رہے تھے. تو یہ دوسرا بہانہ اصل میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے کہ اگر کوئی نبی یہ معجزہ پیش نہ کرے تو اس پر ایمان نہ لائے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو بہانہ، ہمارے پاس یہ ریزن جو ہے آپ کے اوپر ایمان لانے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا. یعنی اللہ کے اوپر ایک جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ، اور وہ جھوٹ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی رسول اگر یہ والا معجزہ نہ لے کے آئے تو تم نے ان کو ماننا نہیں ہے، تم نے اس کے اوپر ایمان نہیں لانا. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر خود ہی بیان کر دیا ہے کہ وہ معجزہ کیا ہے کہ ایک جانور جو ہے، ایک قربانی وہ پیش کی جاتی تھی اور آگ اس کو آ کر کچک لیتی تھی، آگ اس کو کھا جاتی تھی. تو یہ ان کی یعنی ان کے نبیوں کے اندر اس طرح کی ایسی چیزیں واقعات ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ، حالانکہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کچھ نبیوں کے پاس یہ تھی یہ معجزہ، کچھ نبیوں کو اللہ رب العزت نے دیا ہے اور کچھ کو نہیں دیا ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک عہد کے طور پر پیش کر دیا اور ایک بہانے کے طور پر پیش کیا کہ ہم جو نبی یہ لے کر نہ آئے ہم تو اس کو نبی ہی نہیں مانتے ہیں. حالانکہ ان کی کسی کتاب میں یہ حکم نہیں ہے، اور ان کے تمام انبیاء کو یہ معجزہ عطا بھی نہیں ہوا تھا. یعنی بعض کو عطا ہوا لیکن سب کو یہ معجزہ عطا نہیں ہوا. حالانکہ بنی اسرائیل میں بہت سے دیگر نبی جو ہیں وہ آئے ہیں، ان کے پاس یہ معجزہ ہی نہیں تھا، جیسا کہ اسی آیت میں اشارہ ہے. اور اس کا اشارہ کہاں پہ ملتا ہے؟ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي، کہ کچھ رسول جو ہیں، کئی رسول جو ہیں، یعنی سب کے سب رسول نہیں، کچھ رسول اس معجزے کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ آیت خود بھی اس کے اوپر دلیل بنتی ہے کہ تمام انبیاء کے پاس یہ معجزہ ہی نہیں تھا، اور یہ جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جس کو یہ ایک عہد کے طور پر پیش کر رہے ہیں،
بلکہ بعض کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ جب کوئی جلائی جانے والی قربانی اور یہ قربانی بطور نظر پیش کی جاتی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یعنی وہ نبی دعا کرتے اس قربانی یا نظر کی قبولیت کی علامت کے طور پر آسمان سے آگ اترتی جو اسے جلا ڈالتی، جیسا کہ ایلیا علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق ذکر اس کا ہمیں ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو آگے فرماتے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي، یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ اگر واقعی تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تمہارے آباء و اجداد نے ان بہت سے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ یعنی پہلا تمہارا یہ اعتراض اللہ رب العزت نے اس کو کاؤنٹر ایک طریقے سے کیا، اور وہ طریقہ کیا کہ پہلی بات کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور یہ تمہاری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے رسولوں کے اندر بھی سب کو یہ معجزہ عطا ہی نہیں ہوا ہے، اور دوسرا اس کو کاؤنٹر اس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی یہ سچے ہو کہ ایسا کوئی اگر بات تھی بھی تو پھر تم نے ان نبیوں کے یہ معجزے جو نبی یہ معجزہ لے کر آئے تھے پھر ان کو قتل کیوں کیا، جو اپنی نبوت کے صدق پر اس کی تصدیق پر دلیلوں کے ساتھ واضح دلیلوں، یہ اسی لیے فرمایا بالبینات وبالذی قلتم، یعنی نہ صرف وہ اپنے دیگر دلائل لے کے آئے، دوسرے بھی دلائل لے کے آئے، ساتھ ہی ساتھ جو معجزہ تم نے مانگا تھا وہ بھی لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف اس کو ماننا تو درکنار، تم لوگوں نے اصل میں ان کا قتل کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ جو اگلی آیت ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی گئی ہے کہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ غم کی بات نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ جھٹلانا اسی طرح چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر غمگین نہ ہوں کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ وہ یہ سلوک کر چکے ہیں۔ اور یہاں پر جو لفظ البینات ہے اس سے دلائل عقلیہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ ان کے زمانوں میں عقلی دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں اور معجزات دونوں بیان کیے گئے ہیں، یعنی انبیاء نے اپنی کتابوں کے ذریعے، زبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے ان کے اندر بہت سی ایسی عقلی چیزیں بھی بیان کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات بھی یہ دونوں دیے ہیں، تو دونوں ہی بینات سے مراد ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لفظ زبر ہمارے سامنے آیا ہے جیسے پہلے بیان کیا کہ یہ اصل میں زبور کی جمع ہے، اور اس سے مراد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے صحیفے، یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے میگزین ہوتا ہے، یعنی چند صفحات، پوری کی پوری کتاب نہیں بلکہ ایک چند صفحات کے اوپر مشتمل ایک صحیفہ، یہ اس سے مراد ہے جن میں نیکی کی باتیں، نصیحت کی باتیں، برائی سے روکنا، حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی تھی، یعنی باقاعدہ پوری کی پوری شریعت جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ چند دانائی اور حکمت کی باتیں ان کے اندر تھی۔ اور داؤد علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی قرآن نے اسے بھی زبور کہا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے صحیفوں کو زبور کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک خاص کتاب جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی اس کا نام بھی زبور ہے کیونکہ اس میں بھی انہی چیزوں کا پہلو نمایاں ہے۔ اور قرآن کے لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ الکتاب، اور اسی طرح قرآن نے دیگر جو بڑی کتابیں تھیں جن کے اندر بڑے بڑے مسائل تھے، احکام تھے، پوری کی پوری شریعتیں تھیں، تو ان کو اللہ رب العزت نے کتاب کے ساتھ کتاب ان کو نام دیا ہے، اور یہی الکتاب یہ قرآن کریم کے لیے بھی خاص ہے۔ اور ان کتابوں کا لیکن ان کو اگر آپ موازنہ کریں تو قرآن کریم کے ساتھ ان کا کوئی موازنہ نہیں بنتا ہے کیونکہ جو اعجاز اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو دیا ہے، اس کو عربی قرآن بنا کر، اور اسی طرح اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے فصاحت و بلاغت رکھی ہے، اور اس کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ہے، ایک تو یہ چیلنج کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے چیلنج دیا کہ کوئی اگر اور کوئی اس طرح کی صورت بنا کر لا سکتا ہے تو لے آئے، تو اللہ رب العزت نے حتیٰ کہ چند آیات بنانے کا بھی چیلنج دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم یعنی ایک الکتاب ہے، اور اسی طرح کچھ زبر ہیں، کچھ صحیفے ہیں، تو ان لوگوں نے اصل میں ہر ایک کو جھٹلایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی بے شمار انبیاء اس طرح کے زبر اور کتب کے ساتھ ان کی اپنے اپنی قوم کے پاس آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو اگلا موضوع آتا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو حقیقی اور اصل کامیابی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلو نفس، کلو سب کے سب، نفس نفس جان کو کہتے ہیں، اور یہاں پر نفس یہی نکرہ، یعنی نکرہ میں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ کوئی بھی جو ناؤن ہے، کوئی بھی اسم ہے، اس کے آخر میں جو دو زبر دو زیر دو پیش آتی ہیں اس سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز نکرہ ہے، یہ کامن ہے، تو اس سے یہ مراد پھر ہم مطلب کے اندر وہ چیز لے آتے ہیں، مطلب کل نفس یعنی ہر ایک جان، کامن ہے یہ لفظ، ہر نفس،
ذائقۃ الموتی، ذائقۃ ذائقہ، الموتی موت کا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما اور ان بے شک ما جو، یعنی اس کے سوا نہیں، یعنی یقیناً توفونا تم سب کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اور یہاں پر لفظ جو ہے توفونا، یہ ایک مشکل سا لفظ دکھتا ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر جو اصل لفظ ہے وہ ہے وفا کرنا، وفا، اور وفا کہتے ہیں پورا پورا کرنے کو، یعنی پورے کے پورے جو ہے کسی چیز کے حوالے کر دینا تو اس کو کہتے ہیں پورا کرنا، وفا کرنا۔ تو یہاں پر ہے توفونا تم سب کو پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم، اور یہ اجر کی جمع ہے، اجر ہم جانتے ہیں سب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ تم سب کو پورا پورا اجر اور بدلہ دیا جائے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، فمن، یعنی پہلی بات تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان کی کہ ہر نفس کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت آنے والی ہے، اور ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن ہر چیز کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فا لہذا پس من جو زحزحا، یہ زحزحا کا مطلب ہے بچا لیا گیا، یعنی جو بچا لیا گیا، جس کو پکڑ کے بچا دیا گیا، عن الناری، ان سے، الناری آگ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخلا، اور ادخلا وہ داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فا پس قد یقیناً، فاز تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا اصل میں معیار بیان کر دیا ہے، اور فرمایا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو یقیناً اصل کامیابی جو ہے، اصل کامیاب شخص وہی ہے۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ما نہیں، الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، الا مگر، متاع الغرور، متاع کہتے ہیں سامان کو، فائدے کی چیز کو، الغرور دھوکے، یعنی اس میں فائدہ ہے لیکن ایک دھوکے کا یہ فائدہ ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اصل میں فائدے مند چیز ہے، دنیا کے اندر ہمیں فائدوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ سوائے دھوکے کے سامان کے، دھوکے کے جو فوائد ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 بڑی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ بخیلوں کا حال اور ان کا کفر بیان کیا اللہ رب العزت نے، اور یہاں پر بتایا کہ دنیا کے جس مال و متاع کی وجہ سے یہ لوگ بخل کرتے ہیں، بخل کو انسان کیوں کرتا ہے؟ اس دنیا کی خاطر کہ جناب میرا پیسہ کم نہ ہو، انسان چیریٹی نہیں کرتا ہے، بہت سے لوگ تو زکوٰۃ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کہ جی مال کم ہو جائے گا، حالانکہ مال اس سے کم نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی شخص جو ہے اس دنیا کی خاطر، دنیا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بخل کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، یہاں پر اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ فانی ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی نہ رہنے والا ہے، اور اصل تو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس پوری کی پوری زندگی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ انسان اگر سوچے تو انسان اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ 50 60 70 سال رہ جاتا ہے، اگر پرانے زمانوں کی بھی بات کر لیں تو 1000 سال کوئی انسان رہے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن اللہ رب العزت قیامت کے دن کی، ایک دن کی بات کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی کہاں پر 1000 اور کہاں پر 50,000 سال، اور اگر ہم اپنی زندگیوں کے ساتھ موازنہ کریں تو 50 سال 60 سال کی زندگی اور 50,000 سال کی زندگی، یعنی حتیٰ کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرے ایسا لگتا ہے کہ بہت پرانی کوئی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا 2000 سال پرانا دور ایسے لگتا ہے کہ بہت پرانی بات ہے، اور حالانکہ صرف 2000 سال ہیں، اور دوسری وہاں پر 50,000 سال کا ایک دن بتایا جا رہا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت جو ہے بالکل کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جو اس آیت میں بڑی 5 چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ اصل جو اٹل حقیقت ہے وہ اصل میں موت ہے، کہ ہر ایک کو اصل میں موت آنے والی ہے، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ دوسرا یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ بھی کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے اور حساب کتاب میں کوئی کمی بیشی ہو۔ اور یہ جو فرمایا اللہ نے یہاں پر کہ تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے، تو یہ اصل میں بڑا اہم جملہ ہے یہاں پر کہ قیامت والے دن پورے اجر ملے گی، کیونکہ دنیا کے اندر بعض اوقات انسان کو اپنی نیکی کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ مل جاتا ہے، اسی طرح اپنی کسی برائی کا بھی بعض اوقات دنیا ہی کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، اور اسی طرح برزخ اور قبر کی زندگی کے اندر بھی انسان کو بعض اوقات
اس نیکی یا برائی دنیا میں کی ہوئی کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے، لیکن جو اصل اجر ملنے والا ہے، جو پورا بدلہ ہے، وہ اصل میں آخرت والے دن ہی ہے کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہاں پر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی کا معیار جو ہے وہ کیا ہے، اور وہ اصل میں کیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر انسان اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور انسان جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک اہم نقطہ یہاں پر جو اس حوالے سے آیت کے اس حصے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ اگر انسان کو صرف جنت مل جائے تو یہ اصل اس کو کامیابی نہیں کہا ہے، کیونکہ حالانکہ جنت ملنا یہ الٹیمیٹ کامیابی تو یہی لگتی ہے، لیکن یہاں پر پہلے آگ سے بچنے کی بات کی گئی ہے، بعد میں جنت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جنت میں اس طرح سے جانے والے ہیں کہ پہلے وہ اپنی سزائیں بھگتنے کے لیے آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، اور آگ ان کو تپا دے گی، ان کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور اللہ رب العزت جو آخری انسان کو آگ میں سے نکالنے والے ہیں تو اس انسان کا حال یہ ہوگا کہ آگ سے بالکل وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور اللہ رب العزت پھر اس کو پانی کے اندر یعنی کوثر کا پانی اس کے اوپر ڈالیں گے، اس کو غسل دیا جائے گا جس سے وہ اچھی حالت کے اندر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اور آگ کے اندر آپ پورے قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں، بار بار جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے جہنم کی سختیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جہنم کس طرح سے انسانوں کو جلا دینے والی ہے، اور جہنم خود اپنے آپ سے پناہ مانگنے والی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس آگ سے بچ جانا اور پھر جنت میں جانا، یعنی انسان جہنم کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائے اور ڈائریکٹ جنت کے اندر چلا جائے تو اصل کامیابی اس کو کہا گیا ہے۔ یعنی کامیابی یہ نہیں ہے اصل کامیابی، یعنی کامیاب تو یقیناً وہ شخص بھی ہو جائے گا جو آخر کار جنت میں چلا جائے گا، لیکن جو حقیقی کامیابی ہے، جو بڑی کامیابی ہے، وہ اسی میں ہے کہ انسان جہنم کا بالکل منہ نہ دیکھے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ بہت سادہ اور سمپل ہے کہ انسان جو آگے بھی اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ انسان اس دنیا کے بارے میں بالکل ہوش مند رہے، انسان کو اس دنیا کے بارے میں کوئی فریب اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں اس دنیا کے اندر ہم نے آخرت کی خاطر محنت کرنی ہے۔ یہ دنیا کو مزرعۃ الآخرہ کہا گیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جتنی محنت کریں گے اسی حوالے سے قیامت والے دن ہمیں اجر ملنے والے ہیں، جیسے اللہ نے اوپر بھی فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن آپ کو اجر اسی حساب سے ملیں گے جو دنیا میں کریں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ اعمال کرے کہ جس سے آگ سے محفوظ رہے اور جنت کے اندر اس کا داخلہ یقینی بن جائے۔ تو لہٰذا یہ آیت بہت سے اپنے اندر جو مقاصد اور مفاہیم لیے ہوئے ہیں، اور بہت اہم آیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اجر یعنی ایسی نیکیاں کریں کہ انسان آخرت والے دن اجر کمانے والا بنے، قیامت والے دن وہ شرمندہ نہ ہو، اور اسی طرح اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور وہ کس طرح سے کہ تمام محرمات سے، تمام حرام کردہ چیزوں سے انسان بچے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچے اور نیک اعمال کرے تاکہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اور اس دنیا کے بارے میں اس کو کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر ضرورت کے تحت ہم ہیں، یہ دنیا ہمارا ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر اس طرح سے رہو کہ جیسے تم غریب ہو، اور غریب کہتے ہیں اجنبی کو، یعنی انسان کسی نئے شہر علاقے میں جائے تو وہاں پر انسان کس طرح اجنبی ہوتا ہے، یعنی وہاں پر انسان ایسا نہیں کرتا ہے کہ چند دنوں کے لیے وہاں پر آیا ہے، اجنبی ہے تو ایک مکان خرید لے وہاں پر، اور اسی طرح اس کے اندر لمبے چوڑے پروگرام بنا لے، تو انسان اس کے لیے اتنا ہی اس کی کوشش کرتا ہے جتنا اس دنیا کا حق بنتا ہے۔ اور یعنی یہ اصل میں یہاں پر بیان کیا گیا، اور آگے فرمایا کأنک غریب او عابر سبیل، یا پھر راستے کو عبور کرنے والا، یعنی یہاں پر مسافر بھی نہیں لفظ استعمال کیا گیا بلکہ فرمایا گیا عابر سبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں، عابر عبور کرنے والا، یعنی انسان سڑک کے ایک کنارے پر کھڑا ہے، اور سڑک تو کئی کلومیٹر دور ہو سکتی ہے، اس پہ لمبا سفر 2-4 دن کے بھی سفر ہوتے ہیں بعض اوقات سڑکوں کے اوپر، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا عابر سبیل، کہ سڑک کے آپ ایک کنارے پہ ہیں اور آپ نے دوسرے کنارے پر جانا ہے، تو انسان سڑک کے درمیان میں کبھی نہیں کھڑا ہوتا ہے کہ کہیں ٹریفک اس کو کچل نہ دے، انسان اس کو صرف عبور کرتا ہے جلدی جلدی میں، اور اس کے لیے لمبے چوڑے پلان نہیں بناتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا سے اس کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، اس دنیا سے اتنا فائدہ ضرورت کے تحت اٹھا سکتے ہیں، لیکن اسی کے لیے لمبی چوڑی پلاننگیں کہ جناب آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد میں کیا کروں گا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم 10 سال اور 20 سال یعنی 2 منٹ اور 10 منٹ زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت کے شروع میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا جو موضوع آتا ہے وہ صبر اور تقوی کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تبلغن فی اموالکم، لام یہ شروع میں جو لا ہے یہ تاکید کا لام ہے، یعنی تاکیداً بات بیان کی جا رہی ہے کہ تبلغن، کہ تم سب آزمائے جاؤ گے۔ بلا کہتے ہیں آزمائش کو، تو وہی اسی لفظ سے ہے تبلغن، کہ تم سب آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں سے بھی، یعنی بعض اوقات مالوں کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کبھی مال زیادہ دے کر، اور اسی طرح کبھی مال کو روک کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ مال زیادہ دے کر آزما لیتے ہیں کہ انسان یہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اور اس مال کو اپنا حق تو نہیں سمجھتا ہے، اس کو اپنے علم کی کمائی تو نہیں سمجھتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں سمجھتا ہے، یا اللہ رب العزت کا فضل سمجھتا ہے۔ اور دوسرا وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں سے، یعنی ضرور اللہ مالوں سے بھی آزماتا ہے اور اسی طرح جانوں سے بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے کہ یہ جو جان اللہ رب العزت نے دی ہے یہ کس راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ اس جان سے وہ اللہ رب العزت کے جو اعمال جو ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں ان کو بجا لاتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کے خلاف دشمنی کے اندر اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور لام تاکید ہے، لام زبر لا جو شروع میں ہے، یعنی ضرور، تسمعن، تم سب ضرور سنو گے۔ یہ سمع، یہ وہی سماعت کا لفظ جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہی ہے کہ تم ضرور سنو گے، من الذین، من سے، الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، یعنی اہل کتاب سے تم ضرور سنو گے، من قبلکم، من سے، قبلی پہلے، کم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو اہل کتاب گزر آ چکے ہیں ان سے تم ضرور سنو گے۔ کیا؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی، اور من سے، الَّذِينَ وہ لوگ جو اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یعنی اہل کتاب بھی ایسی ہی باتیں کریں گے اور مشرکین جو ہیں وہ بھی ایسی ہی باتیں کریں گے۔ اذن کثیرہ، کیسی باتیں؟ اذن جو تکلیف دہ ہیں، تکلیف پہنچانے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں، کثیرہ بہت سی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر حل بھی بتایا کہ اگر وہ ایسی باتیں کریں بھی آپ کو اذیت تکلیف پہنچانے والی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم سب ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو پھر، اور اللہ سے اگر تم صبر کرتے ہو، ڈرتے ہو، تو بے شک، پس، انا بے شک، ذالکا یہ، من سے، عزمی، عزم کہتے ہیں بڑی عزم والا، ہمت والا، بہت بڑا، الامور کام یا حکم، یعنی یہ بڑے ہمت والے اور یا بہت بڑے جو ہیں کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کیا؟ یہ دونوں چیزیں، یعنی صبر کرنا اور اللہ رب العزت سے ڈرنا، یہ بہت بڑی دو چیزیں ہیں۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا یہاں پر اصل میں بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں جس کو روایت کیا گیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین، یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا اوتوا الکتابہ، یعنی یہی یہودی اور شرک کرنے والے مشرکین، یہ سب وہاں پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو گرد اٹھی اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا۔ اس گرد اٹھنے پر، سواری قریب سے گزرتی ہے تو گرد اٹھتی ہے، اس پر وہ بڑا منہ چڑھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی یعنی نیک کلمات، اچھے کلمات ان کے حوالے سے کہے۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے، یعنی کیونکہ مسلمان ان کے بارے، اللہ کے نبی کے بارے میں بہترین کلمات کہہ رہے ہیں اور عبداللہ بن ابی جو ہے گستاخانہ کلمات کہہ رہے ہیں، تو آپس میں دونوں کے جھگڑا ہونے والا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کروایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندوں کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، اس لیے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے اس بغض اور اناد کا مظہر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر ہی سے کام لیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا ہے اور درگزر سے کام لیا ہے۔ اور اسی طرح اسی سے ملتی جلتی چیزیں آپ دیگر یہودیوں، جن میں کعب بن اشرف جو ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح صحابہ کرام اور مسلمان خواتین خصوصاً جو ہیں، ان کے والے سے بڑے یعنی بیہودہ قسم کے قصیدے کہتا تھا، اشعار کہتا تھا، جن میں ان کی
ان کے حوالے سے یعنی بہت بری باتیں کیا کرتا تھا۔ تو یہ اصل میں یہود اور مشرکین کا ایک عام وتیرہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی باتوں کے ذریعے سے تکلیف دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے، لیکن اس کے اوپر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور داعیان حق کو ان کو ایک یہاں پر سبق دیا ہے کہ اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے، یعنی یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس جیسے سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس کے بعد تمہیں حق اور صبر کی تلقین بھی کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص نیکی کی بات کرتا ہے، کسی لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہی ہیں اور یہ مرحلے آتے ہی ہیں، اور اس کا علاج صرف اللہ کے اوپر اس راستے میں صبر کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ اصل میں بہت ہمت والا کام ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر قابو رکھے، اس لیے اس کو کہا من عزم الامور کہ یہ بڑی ہمت والا کام ہے کہ انسان صبر کرے اور اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے۔ اس کے بعد جو آخری موضوع ہمارا آج کا ہے وہ اصل میں اس میں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک بدعہدی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اذ جب اخذ اللہ اخذ پکڑنا یا لینا اللہ نے جب لیا اللہ نے میثاقا میثاق عہد سے زیادہ پختہ عہد کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پختہ عہد الذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب، یعنی یہی یہود و نصارہ جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب جن کو کہتے ہیں، کہ اللہ نے جب ان سے ایک پختہ عہد لیا، کیا عہد تھا وہ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لام لام تاکید ہے، تبینن کہ وہ بیان کرتے رہیں گے۔ کرتے رہیں گے کا معنی ہم نے کیوں کیا؟ یعنی بینہ کہتے ہیں بیان کرنے کو، بینن یعنی ایک نون کا اضافہ کر کے اس کے اوپر جو تشدید شدت کے لیے لائی گئی ہے، تو اس سے اس کے معنی کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وہ بیان کرتے رہیں گے، یعنی ایک دفعہ بیان نہیں کریں گے بلکہ اس حق کی بات کو بیان کرتے ہی رہیں گے، اسے یعنی اس حق کی بات کو، للناسی لوگوں سے، یعنی اللہ نے ان سے عہد یہ لیا تھا کہ جو حق کی بات اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں کے اندر دی ہے، اور وہ حق کی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آخری نبی کے آنے کے بارے میں، تو یہ اس بات کو کہ وہ کبھی چھپائیں گے نہیں، اس کو بیان کرتے رہیں گے لوگوں سے، ولا اور نہ تکتمونہ تکتمونہ تم کتمان کرو گے، تم چھپاؤ گے اس کو، فنبذوہ پس نبذو تو ڈال دیا ہو اس کو، تو ان سب نے کیا کیا؟ پھینک دیا اس کو۔ نابازہ کا مطلب تھا پھینک دینا، بالکل ایسے ڈال دینا، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، آگے پھینکنے کی بھی بات نہیں کی، انسان آگے پھینکتے تو کبھی نہ کبھی اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، یعنی کہا فنبذوہ تو پھینک دیا انہوں نے، ڈال دیا اس کو، وراء پیچھے کو کہتے ہیں یا پردے کے پیچھے کو بھی کہتے ہیں، ظہوری پشتوں کو، ظہر پشت کو کہا جاتا ہے، بیک کو، ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے۔ تو جب انسان کے پشت کے پیچھے کوئی چیز انسان پھینک دے تو انسان کی وہ بالکل کہتے ہیں نا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو وہ بالکل انسان سے اوجل ہو جاتی ہے، لیکن یہ انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے۔ فرمایا واشتروا اور ان سب نے بیچ ڈالا بھی اس کو، ثمنن قلیلا، ثمنن یعنی قیمت، فائدہ، قلیلاً بہت تھوڑا، فبئسا پس بئسا برا ہے، ما جو یشترون وہ سب جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، یعنی یہ جو انہوں نے لین دین کیا ہے کہ حق کو چھپا لیا، حق کو پیچھے پھینک دیا اور چند ٹکوں کے بدلے، دنیاوی فائدوں کے بدلے جو بیچ دیا، تو یہ بہت برا سودا انہوں نے کیا ہے۔ فرمایا لا تحسبن لا نہ تحسبن تم خیال کرو، تم حساب کرو، نہ تم سوچو الذین کہ جو لوگ یفرحون وہ فرحت محسوس کر رہے ہیں۔ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرح کا مطلب فرحت یعنی دل کے اندر خوش ہونا، دل میں خوشی محسوس کرنا، یعنی آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں، گمان نہ کریں کہ جو خوش ہو رہے ہیں بما ساتھ اس کے جو اتو وہ سب کر رہے ہیں، یعنی وہ سب جس کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کے پاس، جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ جو لوگ وہ سب خوش ہو رہے ہیں اس پر جو وہ سب کر رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ اور یحبون وہ سب چاہتے ہیں، ان کہ یحمدو کہ وہ سب تعریف کیے جائیں، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما ساتھ اس کے جو لم نہ یفعلو انہوں نے فیل کیا، یعنی جنہوں نے وہ جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کی تعریف کی جائے۔ فلا پھر نہ تحسبنہم تم ہرگز خیال نہ کرنا ان کے بارے میں ہرگز ایسا نہ سوچنا،
بمفازت، بی ساتھ مفازہ کے فازہ، فازہ یا فوزو ہم نے پہلے بھی پڑھا، کامیابی کو کہتے ہیں کہ وہ اس سے کامیاب ہو جائیں گے، وہ اس سے بچ جائیں گے، من العذابی اللہ کے عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب، عذاب علیم دردناک۔ تو ان دونوں آیات کے اندر جو اللہ رب العزت نے موضوع بیان کیا ہے، تو پہلی بات جو اللہ نے فرمائی کہ اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو احکام دیے گئے ہیں اور نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا اعلانیہ اظہار کریں گے اور ان کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، مگر انہوں نے دنیا کی طلب میں، دنیا کی لالچ میں پڑھ کر اس عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اور ان احکام کی بھی لفظی اور معنوی تحریف کی ہے، اور ان بشارتوں اور علامتوں کو چھپایا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی سورۃ البقرہ کے میں یہ چیز بیان کر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر نام تھا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، یعنی اس کا معنی کر کے تحریف کر دی ہے۔ یعنی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر موجود آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کی ٹرانسلیشن وہاں پر کر دی گئی ہے۔ اور یعنی اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائبل پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ تو اللہ کے نبی کا کوئی نام موجود نہیں ہے، وہاں پر نام ہے لیکن نام کی بجائے انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا اس چیز کو، یعنی چھپانے کے یہ جو انداز انہوں نے اختیار کی ہیں، تو اس حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اس کی لفظی اور معنوی تحریف کی ہے، اس کو چھپا دیا ہے۔ آج ان سے کوئی پوچھے کہ تمہاری کتابوں میں اللہ کے نبی کا نام ہے تو وہ صاحب مکر جاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کا نام ان کی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں ضمناً عام مسلمان علماء کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہ کریں، یعنی یہ صرف ان کے حوالے سے بات نہیں ہے، آج یہاں پر مسلمانوں کے اندر علماء کے لیے بھی یہی بات فٹ آتی ہے کہ اگر ان کو بھی کسی حق کی بات کا پتہ ہو تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے کہ جناب یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے یا ہمارے فقہ کے خلاف ہے یا ہمارا اس کے اوپر موقف کوئی ڈیفرنٹ ہے، تو میرے بھائیوں ہمارا موقف اصل میں وہ ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث کا موقف ہے، جو اس کے اندر ہمارے سامنے واضح طور پر چیز آ جائے تو اس کے بعد ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کے اندر کسی چیز کو چھپائیں، اس کو واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ اور احادیث میں متعدد سندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ اور اس کو ترمذی نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص علم کو کسی طریقے سے اس کو علم معلوم ہے، اب اس سے پوچھا گیا ہے اور پوچھنے کے باوجود اس کو چھپا لیتا ہے تو کتنا بڑا عذاب اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو آگے فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو اصل میں یہ انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے اس کو اس لیے ڈالا کہ اصل میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی ہے، اس کو بھلا دیا، اصل میں اس کو اپنے پیچھے ڈال کے یعنی چھپا دیا، اپنی آنکھوں سے اوجھل ہی کر دیا، تو اس کی اصل میں اہمیت کو مد نظر نہیں رکھا ہے، اور اس جو سبق کو اس کے حوالے سے جو اللہ کے نبی کی پیش گوئیاں دی گئی ہیں ان کو بھلا دیا ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں ایک تھوڑے سے فائدہ جو دنیاوی فائدہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جو فائدہ لینا چاہتے ہیں صرف اس کی خاطر ایمان کو بدل دیا ہے اور کفر کو اس کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون، تو یہ سب کچھ جو یہ کر رہے ہیں اور اپنی منافقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرواتے ہیں، مسلمانوں کے دوست ظاہر کرواتے ہیں، تو ان سب کے اندر یہ جو دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو پھر اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت دراصل یہود اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی، یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کوئی بات دریافت کی تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا، یعنی کوئی بات دریافت کی تو اس کے اوپر انہوں نے سیدھا جواب دینے کی بجائے اس کا کوئی غلط جواب دیا، اور پھر خوش ہوئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا کہ ہم نے کس طرح سے ان کو بیوقوف بنایا ہے، یعنی اس طرح کی باتیں بعد میں کرتے تھے، اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے۔ تو اس کے اوپر اصل میں یہ آیت جو ہے اس حوالے سے نازل ہوئی ہے، اور یہ بخاری میں اس طرح سے روایت کیا گیا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہت خوش ہوا کرتے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر اور بہانے پیش کرتے اور ان عذر اور بہانوں پر قسم کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے، یعنی یہ جو بہانے بنا رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے تو اس جھوٹ کے اوپر یعنی کہ ہم نے کس طرح سے اپنے باتوں کے اندر چکر میں پھنسا لیا ان کو، تو اس پہ یہ سمجھتے کہ ہماری تعریف کی جانی چاہیے، جنہوں نے نہیں کیا
چنانچہ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا. تو اس حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو یہ اصل میں مسلمانوں کے ساتھ دغا بازیاں کرتے تھے، تو اصل میں اللہ رب العزت کو تو سب معلوم ہے، اور یہ دغا بازی اور فریب کر کے یہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ جناب ہم نے کس طرح سے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا ہے. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، مگر یہ حکم اہل کتاب اور مسلمانوں کے لیے عام ہے. یعنی یہاں پر ڈائریکٹ ذکر تو انہیں کا ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم جو ہے عام ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کا معنی بھی یعنی عام ہے. جو بھی خوش آمدانہ رویہ رکھتا ہے، جو بھی خوش آمد کو پسند کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، حالانکہ اس کے اندر وہ کوالٹی وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ گٹس نہیں ہے، اس نے وہ کام نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اوپر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. اور اس قسم کا ذہن رکھے کہ اس کے ناکردہ کارناموں پر اس کی تعریف کی جائے، تو اس کے لیے وہ وعید ہے جو اس آیت میں مذکور ہے. اور وہ وعید کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ من العذاب، کہ ان کو یعنی عذاب سے عذاب علیم، یعنی ان کو ایک دردناک عذاب ملنے والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے رویوں سے اس سے بچائے. اور اللہ رب العزت جیسے ہم سورۃ الفاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان مغضوب یعنی یہود کے رویوں سے بھی بچائے، اور اسی طرح عیسائیوں کے جو طرز عمل ہے اس سے بھی اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد ہم آج کی مجلس سے ایک نئے سلسلے کا بھی آغاز کریں گے. انشاءاللہ آپ کے 5 یا 10 منٹ میکسیمم اس کے اندر لیں گے، اور ہر دفعہ قرآنی جو الفاظ ہمارے قرآن کو پڑھتے ہوئے بار بار آتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ہم آسان انداز میں ان کو صرف سمجھنے کی تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے. یعنی یہ کوئی ہارڈ اور فاسٹ ہارڈ کور قسم کی گرامر نہیں ہوگی، بلکہ صرف عربی میں جو الفاظ بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں تاکہ کم از کم ہمیں وہ الفاظ یاد ہو جائیں، ہمیں کہیں سے ترجمہ دیکھے بغیر ان کا مفہوم اور معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. تو اس حوالے سے آج سے ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں آسان قرآنی الفاظ کے حوالے سے، اور ایک سلائیڈ ہے ہمارے پاس صرف، اور اتنی ہی چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی. تو اس میں آج جو ہم نے سب سے پہلے جو چیز سیکھنی اور سمجھنی ہے وہ اصل میں چند ضمائر ہیں. ضمائر یا ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں یہ پروناؤنز ہیں. جیسے انگلش زبان کے اندر اصل ناؤن یا نیم کی جگہ پر بعض اوقات پروناؤن استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ، دے، اس طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انگلش زبان کے اندر، سب لوگ اس سے واقف ہیں. تو اصل میں یہی اسی طرح کے الفاظ عربک کے اندر، عربی زبان کے اندر بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ پرسنل جو پروناؤنز ہوتے ہیں انگلش کے اندر، ان میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ہوا کرتے ہیں. تو سیم اسی طرح سے عربی کے اندر بھی ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کو متکلم کہا جاتا ہے عربی کے اندر، سیکنڈ پرسن کو حاضر کہا جاتا ہے، یعنی جو آپ کے سامنے موجود ہو، جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. اور متکلم جو فرسٹ پرسن ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے جو بات کرے، اور جس کے ساتھ بات کرے وہ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی حاضر ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور تیسرا جس کے بارے میں یعنی جو وہاں پر موجود نہیں ہوتا اس مجلس میں، اس کے لیے غائب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن غائب جس کو ہم کہتے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ تقریباً 1295 بار یہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ ان الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں ان کا معنی، تو آپ قرآن کریم کے اندر 1295 الفاظ کا معنی سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اور بہت ہی آسان الفاظ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو لفظ ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر واحد اور جمع بھی ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے عربی کے اندر صرف ایک مختلف بات یہ ہے کہ عربی میں صرف واحد اور جمع نہیں ہوتے، بلکہ واحد اور جمع کے درمیان میں ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے جس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی دو. یعنی عربی میں ایک کے لیے ایک لفظ ہے جیسے ہی انگلش میں ہے، اور جمع کے لیے جیسے دے، یعنی واحد ہے اور پھر صرف جمع ہے. انگلش میں صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع، یعنی سنگولر اور پلورل، ہی اور دے. جبکہ عربک کے اندر ان کے درمیان میں ایک چیز ہے جس کو دو، یعنی دو چیزیں، تو دو کے لیے علیحدہ سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک ایک کر کے ہم ان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نیچے سے شروع کر لیتے ہیں، متکلم سے، فرسٹ پرسن سے، یعنی جو بات کرتا ہے. جیسے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ میں جو ہے انگلش میں بھی آئی، یعنی اس کے لیے جو مذکر اور مؤنث یعنی میسکولن اور فیمینن یعنی فیمیل اور میل کا کنسیپٹ نہیں ہوتا. یعنی میں ہے، چاہے کوئی عورت بھی کہے چاہے کوئی مرد کہے، تو لفظ میں ہی، آئی استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں بھی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور عربک میں بھی اسی طرح آسان ہے یہ کہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جس کو کہتے ہیں انا. انا کا مطلب میں. تو آپ سب نے اس چیز کو یاد کرنا ہے. اس پورے چارٹ کو ہم یاد کریں گے، ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاتا ہوں. تو انا کا مطلب میں.
اور اس کے مقابلے میں جو جمع ہے اس میں دو نہیں ہوتے، یعنی یا صرف میں ہوں یا پھر ہم ہیں، اور جو ہم اردو میں ہم کہتے ہیں، انگلش میں ہم وی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں نحن، عربی میں نحن، یعنی اکیلا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ انا، اور اسی طرح جمع کا صیغہ ہوگا تو ہم کہیں گے نحن۔ جیسے میں کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہوں گا انا مسلمن، میں مسلمان ہوں، اور اگر ہم سب نے کہنا ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ نحن مسلمون، کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ تو انا میں کے لیے، سنگل کے لیے، واحد ایک کے لیے، اور نحن جمع کے لیے اور پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انا کا مطلب میں، نحن کا مطلب ہم۔ اس کے بعد انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو وہ حاضر کہلاتا ہے، سیکنڈ پرسن، جس کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ یعنی جیسے میں کہوں گا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انا میں، اور آپ جو ہیں وہ تم یا آپ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ حاضر ہے جن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں عربی زبان کے اندر بھی دیگر زبانوں کی طرح مذکر اور مؤنث، میسکولن اور فیمینن دونوں چیزیں ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے یہاں پر دیکھیے، مذکر کے اندر یعنی میل کے اندر کیا ہے؟ انتا، انتا کا مطلب تم، یعنی میں تم سے بات کر رہا ہوں تو تم کے لیے انتا استعمال ہوگا، تم انتا، اور اگر وہی وہ عورت ہو تو اس کے لیے لفظ ہے انتی۔ اور ہم یہاں پر صرف وہی لفظ استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ ان اگلے درسوں میں بھی وہی لفظ سیکھیں گے جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ ہم عام عربی زبان کی یہاں پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، وہ لفظ ہمارے سامنے آئیں تو اچھے سے ہمیں سمجھ آتی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ بات مجھ سے کی جا رہی ہے، یا میں بات کر رہا ہوں، یا میں تم کو کہہ رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں، تو میں یہ لفظوں کے معنی آتے ہیں۔ تو دوسرا لفظ جو آپ میرے ساتھ ریپیٹ بھی کریں، انتا، انتا کا مطلب تم، یہ اکیلے کے لیے ہے، انتا تم، اور انتی یہ اکیلی عورت ہو تو انتی، انتا تم، اور اسی طرح اگر وہ دو ہو تو کہیں گے انتما، انتما تم دو، یعنی تم دو مرد، اگر دو مرد ہوں ہم ان سے بات کریں تو کہیں گے انتما، اور اگر وہ بہت سے مرد ہوں یعنی دو سے زیادہ ہوں تو وہ جمع جسے کہتے ہیں، جسے پلورل کہتے ہیں، تو اس کے لیے انتم۔ تو یہ تینوں لفظ ہم یاد کریں گے، انتا، انتما، انتم۔ انتا اکیلے کے لیے، انتما دو کے لیے، انتم سب کے لیے، انتا تم، انتما تم دونوں، انتم تم سب۔ اور اسی طرح فیمیل کا صیغہ بھی ہے، انتی تم ایک عورت، یا تم، انتما تم دو عورتیں۔ اب دیکھیے انتما انتما سیم ہے، یعنی میل اور فیمیل کے لیے ایک ہی جیسا ہے، تو یہ بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ انتن تم سب عورتیں، تو دوبارہ پڑھیے، انتی، انتما، انتن، انتی، انتما، انتن، اور اس طرح مذکر انتا، انتما، انتم، انتا ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں۔ اور اسی طرح آگے ہم جب تھرڈ پرسن کی طرف جاتے ہیں، یہ تھرڈ پرسن کون ہے؟ جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، جس کے بارے میں نارملی بات کی جاتی ہے، ہی شی وغیرہ جس کے بارے میں لفظ عربک میں آتے ہیں۔ تو مذکر ہو جیسے ہی ہم کہتے ہیں ہی، تو ہی کے لیے ہے ہوا، یعنی وہ ایک مرد، ہی ہوا، اور ہی کے جیسا ہی دیکھیے عربی کا لفظ بھی ہے ہوا، یعنی وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ اور اسی طرح دوبارہ پڑھیے اس کو، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ تو اس کو ہم جلدی میں اگر پڑھیں، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ اور اسی طرح عورت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہیا وہ ایک عورت، یعنی شی جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں، ہیا ہما ہننا، ہیا ہما ہننا، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ تو ہم اس کو اب پورے چارٹ کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، انا، نحنو، انتی، انتما، انتن، انتا، انتما، انتم، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم۔ اور اس کو آپ کسی بھی ترتیب سے یاد کر سکتے ہیں، یا آپ کی سہولت میں جیسے بھی رہے، یعنی عموماً لوگ جب یاد کرتے ہیں تو اس کو اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ اسی حوالے سے یاد کریں۔ سمجھانے کے لیے میں نے نیچے سے سمجھانا شروع کیا ہے،
لیکن یاد کے اعتبار سے زیادہ آسان اوپر سے رہتا ہے. عموماً لوگ اس طرح سے یاد کرتے ہیں ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. اور ان کے معنی ان کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں. آئندہ سبق کے دوران جب بھی مطلب یہ آئیں اور تو اس کے اوپر آپ نے غور سے ان کو دیکھنا ہے، آپ کے ذہن میں فوراً ان کا معنی آ جانا چاہیے. اور اسی پر آج کا ہمارا یہ درس ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.